ہمارے ہاں صدارتی نظام کو پاکستان کے اندر جاری کرنے کے بارے میں بحث ہوتی رہتی ہے، اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ زندہ معاشروں کے اندر سسٹم کو امپروو کرنے کے لیے نئے خیالات آتے ہیں، لیکن یہ جب تک ہمارے کانسٹیٹیوشن کے مطابق لائے جانے کی تجویز دی جائے گی تو اس پہ کوئی اعتراض کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جو تجویز ہے صدارتی نظام کے، اس کے اندر بہت سی اور تجاویز بھی شامل ہیں، مثلا کہ سینٹ کا انتخاب بھی براہ راست ہونا چاہیے، کہ صدر کے انتخاب کے لیے کوئی 51% ووٹ حاصل کرنا ضروری ہونے چاہیے، اور یہ بھی تجویز ہے کہ وہ جو 4 ہمارے صوبے ہیں ان میں سے 3 صوبوں کے اندر بھی اس کی اکثریت ہونی چاہیے۔ کہ یہ صدارتی انتخاب کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہ ہماری سیاسی اصلاحات کا ایک ایجنڈا ہے، تو یہ اصل میں کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کا معاملہ نہیں ہے، یہ پورے کانسٹیٹیوشن کو بدلنے کا معاملہ ہے۔ کہ جب اس طرح کی تبدیلیاں آپ کرنا چاہیں آئین کے اندر، تو پھر آپ کو ایک نئی دستور ساز اسمبلی کو منتخب کرنا چاہیے۔ پچھلے 74 سال میں اپنے ایگزسٹنس کے اندر ہم نے بہت سے تجربات کیے ہیں، اور ان تجربات کے بعد اب ہم نے ایک ایسا دستور بنایا ہے یا آئین بنایا ہے جس کے اندر پارلیمانی نظام کے علاوہ صدارتی نظام کے بھی کچھ فیچرز اس کے اندر جمع ہیں۔ یعنی یہ ایک ہائیبرڈ سا نظام ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وزیر اعظم کے پاس اختیارات نہیں ہیں تو اس لیے ہمیں ایک صدر منتخب کرنا چاہیے جو آل پاورفل ہو۔ ہمارے وزیر اعظم کے پاس وہ تمام اختیارات ہیں جو کسی بھی صدارتی نظام کے اندر صدر کو حاصل ہوتے ہیں۔ مثلا ایک چیز جو ڈسٹنگوش کرتی ہے صدارتی نظام کو، وہ یہ کہ اس کے اندر صدر کو ہٹانا اتنا آسان نہیں ہوتا، جبکہ وزیر اعظم کو پارلیمنٹ کی سادہ اکثریت اگر اس کے خلاف ہو جائے تو وہ ہٹ جاتا ہے۔ ہمارے ہاں اس کا سیف گارڈ مہیا کیا گیا۔ تحریک عدم اعتماد وزیر اعظم کے خلاف لانا اتنا آسان نہیں ہے، یہ ایک مشکل کام ہے۔ اسی وجہ سے یہ لاسٹ جو تحریک عدم اعتماد کسی وزیر اعظم کے خلاف آئی تھی وہ 1989 میں آئی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دستور میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ اگر کسی پارٹی کا کوئی رکن اپنی پارٹی کے وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا ووٹ دے گا تو پھر وہ اسمبلی کا رکن نہیں رہ سکے گا، لہٰذا اس کے اوپر ڈیفیکشن کلاز لاگو ہو جائے گا۔ کچھ اور بھی پابندیاں ہیں ممبرس کے اوپر، منی بل میں یعنی بجٹ میں اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ نہیں دے سکتے، جس کی وجہ سے ہمارے ہاں نظام انسٹیبل نہیں ہوتا۔ جیسے برطانیہ کے پارلیمانی نظام میں یہ موجود ہے کہ وہاں پہ تو سمپل اکثریت، اور وہاں پہ ڈیفیکشن کا بھی آئیڈیا نہیں ہے۔ وہاں پہ کوئی ممبر آج اگر اپنی پارٹی چھوڑ کے دوسری پارٹی میں جا کے بیٹھ جاتا ہے اس پارلیمنٹ کے اندر، تو اس کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے کوئی قانون موجود نہیں ہے۔ پھر ایک اور دلیل بھی دی جاتی ہے کہ صدارتی نظام میں صدر کو یہ اختیار ہے کہ وہ لوگوں کو صرف پارلیمنٹ سے ہی منتخب نہ کرے اپنی کابینہ کے لیے، بلکہ وہ غیر منتخب لوگوں کو، ایکسپرٹس کو، ان کو بھی لا کے اپنی کابینہ میں بٹھا سکتا ہے۔ تو اگرچہ ہمارے ہاں جو فل منسٹر ہے وہ تو پارلیمنٹ کا ہی ممبر ہو سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ ہم نے اپنے وزیر اعظم کو یہ اختیار دے رکھا ہے دستور کی روح سے، مشیر بھی مقرر کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم اپنے معاونین خصوصی بھی مقرر کر سکتے ہیں۔ ہمارے کانسٹیٹیوشن کا جو آرٹیکل 90 ہے اس کا سب سیکشن 2، اس کے مطابق وزیر اعظم وہ براہ راست بھی اپنے اختیارات استعمال کر سکتے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ صدر تو براہ راست منتخب ہوتا ہے اور وزیر اعظم تو پارلیمنٹ کے تھرو منتخب ہوتے ہیں، تو دنیا کے ہر ملک کا نظام مختلف ہے۔ ہو سکتا ہے ہمیں بھی، چونکہ ہمارا ایک فیڈرل نظام ہے، چھوٹے صوبے بھی ہیں اور ایک صوبہ اتنا بڑا ہے کہ وہ 50% سے زائد آبادی ہے اس میں، تو چھوٹے صوبوں کا احساس تحفظ دینے کے لیے ہو سکتا ہے ہمیں بھی یہ کرنا پڑے کہ براہ راست انتخاب کی بجائے کوئی ایسا نظام ہو جیسے امریکہ میں ہے۔ اب امریکہ میں عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ صدر براہ راست منتخب ہوتا ہے، لیکن حقیقتاً وہ ایک الیکٹورل کالج ہوتا ہے 538 اراکین پر مشتمل، وہ صدر کو منتخب کرتا ہے۔ اور بعض اوقات یہ بھی ہوا ہے، جیسے ہلری کلنٹن نے جب ڈونالڈ ٹرمپ کے خلاف الیکشن لڑا تھا تو پاپولر ووٹ تو ہلری کلنٹن کا زیادہ تھا، لیکن الیکٹورل کالج میں ووٹ مل گئے زیادہ ڈونالڈ ٹرمپ صاحب کو، تو وہ صدر ہو گئے۔ بعض لوگوں کے نزدیک صدر اس لیے منتخب کرنا ضروری ہے کہ اس کے پاس اختیارات ہوں، لیکن صدر جو ہے وہ اگر کتنا بھی با اختیار کیوں نہ ہو، وہ اپنی مرضی کا مالک نہیں ہوتا، وہ بادشاہ نہیں ہوتا، اس کے اوپر بھی پارلیمنٹ کا ایک کنٹرول ہوتا ہے۔ مثلا امریکہ کے صدر جو ہیں
کئی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ انہوں نے کوئی قانون پاس کروانا چاہا لیکن کانگریس نے اسے ویٹو کر دیا. اس کے نتیجے میں جو ڈیڈ لاک ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ کئی دفعہ فیڈرل گورنمنٹ امریکہ کے اندر شٹ ڈاؤن ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صدر بھی اس کے اختیارات کے اوپر کانگریس کی یا پارلیمنٹ کی نگرانی ہوتی ہے, تو اس لیے اس کے اوپر کنٹرول پھر بھی ہوگا.